39% کمی, 39%. اگلا آپ کو میں بتاؤں, گفٹ اور انٹرٹینمنٹ پر اخراجات. آپ کے جو کھانا پینا ہوتا ہے, کوئی گیسٹ آتے ہیں, کوئی وی وی آئی پی گیسٹ آتے ہیں, تو ایک روایت ہوتی ہے ریاست کی, صوبوں کی, کوئی گفٹ وغیرہ دینا. 2017-18 میں 90 ملین 9 کروڑ. اور جناب آپ کے 2020-21 میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں ان کے سیکریٹریٹ میں 44 ملین, 51% کمی, 51%. پھر آپ آگے آ جائیں, پیٹرول ڈیزل اور فیول کے اخراجات, وہ میں نے کوانٹٹی بتائی تھی آپ کے سامنے کہ کتنا کتنا فیول استعمال ہوا. یہ میں آپ کو اخراجات بتا رہا ہوں. 2017-18 میں 35 ملین کا خرچہ جناب, 35 ملین کا, 3.5 کروڑ روپیہ. اور 2020-21 میں 27 ملین کا, 23% کمی کی گئی. پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ کی ریپیئرمنٹ 2017-18 میں 42 ملین, 4 کروڑ 20 لاکھ روپیہ. اور 2020-21 میں صرف 15 ملین, 64% کمی, 64% کمی. حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ اخراجات بڑھتے ہیں, یہ نیچرل فنامنا ہے, یہ ہیومن معاشرے کا, ہیومن سوسائٹی کا, انڈیویجولز کے بھی, خاندانوں کے بھی, اداروں کے بھی. لیکن یہاں پر آپ کو 20, 25, 30 سے لے کے 60-70% تک کمی نظر آ رہی ہے. یہ ہے آسٹیرٹی, اور یہ ہے کفایت شعاری, اور یہ ہے سادگی. اور پھر آخری آپ کے سامنے ایک فگر رکھ دوں. وزیر اعلیٰ کا ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے, وزراء کا بھی ہوتا تھا, آئی تھنک سو کہ 5 سے 10 لاکھ روپے کوئی سال کا, وہ ہم نے ختم کر دیا تھا آسٹیرٹی کیمپین کے تحت, وفاق میں بھی, صوبے میں بھی. جو وزیر اعلیٰ کا ہے اس میں 2017-18 میں 96 ملین تقریباً آپ کہہ لیں 10 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچہ کیا ثوابدیدی فنڈ. اور 2020-21 میں صرف 23 ملین, 2 کروڑ 30 لاکھ روپیہ, تقریباً 78% کمی. یہ جتنے میں نے فیکٹس رکھے ہیں, یہ اپنے 14 نکمے اور نااہل ترجمان بٹھائیں یا 24 بٹھا دیں, یہ صرف اس ایشو کے اوپر یہ مجھے ریکٹیفائی کر دیں کہ یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے. اور اگر یہ ٹھیک ہے اور 100% ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس اچھی ہے یا کرپشن سپیڈ کی پرفارمنس اچھی ہے؟ ٹیکس کا پیسہ بچانا پرفارمنس ہوتی ہے یا ٹیکس کا پیسہ اجاڑنا پرفارمنس ہوتی ہے؟ غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ مال مفت دل بے رحم کی طرح اجاڑنا پرفارمنس ہوتی ہے یا غریب عوام کا پیسہ جو ہے اس کو بچانا جو ہے وہ پرفارمنس ہوتی ہے؟ تو جناب والا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ہر فیلڈ کے اندر, ہر شعبے کے اندر, اپنے سیکریٹریٹ سے لے کے ہر لیول پہ اور ہر منسٹری پہ آسٹیرٹی کے تحت, کفایت شعاری کے تحت اور پرفارمنس کے تحت ملک اور قوم کا پیسہ بچایا ہے, اجاڑا نہیں. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ گلی محلوں کی سطحوں پہ اگر یہ سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ہوا ہوتا, اگر یہ کسی منسٹری کا ڈائریکٹ منسٹر کے انڈر کوئی پلیٹ فارم ہوتا, کوئی فورم ہوتا, وہاں پہ جناب یہ چیز ساری ہوئی ہوتی, تو پھر تو آپ کا گلا شکوہ جو ہے وہ بالکل بجا تھا. اب گلی محلے کی سطح کے اوپر ہر سوسائٹی, ہر معاشرے کے اندر, یہ آپ پاکستان نہیں, یہ یورپ امریکہ کے اندر بھی جعلی ویکسینز لگ رہے, جعلی جو ہے نا وہ ویکسین کے سرٹیفکیٹس بن رہے ہیں. یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بن رہے. آپ نے برطانیہ کی مثال دی, برطانیہ کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کے 20 اور ہزاروں کیسز جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے. ابھی آپ جائیں, اٹھنے کے بعد آپ نیٹ پہ بیٹھ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر, یورپ امریکہ کے اندر بھی, کہ جہاں پہ بڑا سائنٹیفک آٹومیٹڈ جو ہے نا ڈیجیٹلائز کیا ہوا جناب سارا سیٹ اپ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی یہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ ایک نیچے لیول پہ ہوا. اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ وہ جو فراڈیا تھا اس نے کہا یار کسی اپنے سے بڑے فراڈیے کا جو ہے نا میں شناختی کارڈ استعمال کروں.
وہ کسی سادہ لوگ وہ لیاقت انصاری صاحب کا استعمال کرتا، بیچارے شریف النفس آدمی ہیں، ان کا شناختی کارڈ کیوں استعمال کرے؟ اس نے کہا اس کا استعمال کروں جس کو دنیا مانتی ہو، جس کو دنیا جانتی ہو، جس کو دنیا پہچانتی ہو، جس کو دنیا گردانتی ہو کہ یہ فراڈیا ہے، یہ 420 کرنے میں کمال رکھتے ہیں، جس کو آپ کی سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا گاڈ فادر مافیا قرار دے دیا ہو، جس کو نیب نے، جس کو ہائی کورٹ نے، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس کو نیب کی عدالتوں نے، جس کو واشنگٹن پوسٹ نے، جس کو نیو یارک ٹائم نے، جس کو ہر ملک کے اداروں نے قرار دیا ہو کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ قذاق ہے، یہ کفن چور ہے، اس نے کہا یار ایسے کسی بندے کا استعمال کروں، لیکن ہم نے انویسٹیگیشن کا آرڈر کر دیا ہے، تو جب پکڑا جائے گا تو اس کو انشاءاللہ سزا بھی ہوگی اور اس کو نواز شریف سے بڑا فراڈ کرنے کا ایوارڈ بھی دیا جائے گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس فراڈیے نے بھی فراڈ کیا ہے اس کو سزا ملے گی، انویسٹیگیشن انشاءاللہ شروع ہوگی ہے۔ دیکھیں یہ وفاق سے متعلق ہے، وہ تحائف کے وہ دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہے، اور تحائف کے حوالے سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو مجھے ایک موٹی موٹی انفارمیشن ہے، پہلے روز ہوتے تھے 15% یا 20% آپ پیسہ پے کر کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ہماری حکومت نے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 50% تک کا جو ہے نا وہ میرا خیال وہ رکھ رہی ہے رینج کہ اس کی جو قیمت ہے اس کا 50% پے کرو گے، سرکار کو پیسہ جمع کراؤ گے، اس کے بعد صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ تحفہ اپنے پاس رکھے گا۔ جی جناب۔ دیکھیں میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک بھی بتاؤں اور ہماری صوبائی حکومت کی حد تک بھی اور وفاقی حد تک بھی یہی ہے، اداروں کا اداروں سے لڑنا اور اداروں کے ساتھ حکومتوں کا لڑنا، اداروں کے ساتھ سیاستدانوں کا لڑنا غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اداروں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی لیگل، کوڈل، کانسٹیٹیوشنل ریچ، رینج اور حیثیت کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں، الیکشن کمیشن کا کام ہے رولز بنانا، قانون بنانا نہیں ہے۔ قانون بنانا پاکستان کی عدالتوں کا بھی کام نہیں ہے۔ قانون بنانا دنیا کی ہر پارلیمانی جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس نے قانون بنانا ہے، اور جب وہ قانون بنانے جا رہے ہوں یا قانون بنا لیں تو کوئی ادارہ ان کے رستے میں دامے درمے سکھنے کھڑا ہو جائے، بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا کانسٹیٹیوشنل اوقات ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا؟ آپ کون ہیں؟ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جب فیصلہ ہو جائے گا، چاہے سادہ اکثریت سے ہو چاہے 2/3 میجورٹی سے ہو، آپ پابند ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے۔ اگر اس کے اندر کوئی ہیومن رائٹ کا یا ریاست کی عزت اور وقار کا کوئی پرابلم ہوگی تو سپریم کورٹ کے اندر کوئی رٹ کر دے گا، سپریم کورٹ اس کو ریکٹیفائی کرے گی، دونوں طرف سے بلا کے سپریم کورٹ بھی قانون کو صریحاً ختم کرنے کے حوالے سے اس طرح کی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ تو الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا اپنا دائرہ اختیار کے اندر رہے، وہ اپوزیشن کی ایک پولیٹیکل پارٹی بننے کی کوشش نہ کرے۔ جی محسن صاحب، یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد لاسٹ ہوگا۔ ہاں آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس وقت محسن بلال صاحب بھی اسی غم کے اندر ہیں کہ تیرے جانے کا غم، پھر نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم، کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو عدالتیں بھی اسی غم کا شکار ہیں، ہم بھی اسی غم کا شکار ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے پکا تہیہ کیا ہوا ہے کہ ساڑا سجنا دور ٹھکانا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا، تو سا روندیاں روندیاں رہنا، اسا مڑ کے پھر نہیں آنا۔ بہت شکریہ۔ اور چلو اس کے بعد نیکسٹ لو یار اچھا، اصل میں آپ کے سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں پی سی میں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ جی یہ آخری کوشچن جی۔
نہیں ایسی چیز نہیں ہے، نہیں ایسی چیز نہیں ہے. وہ یہ فراڈیے نے فراڈ کر کے جب وہ سرٹیفکیٹ لے لیا اس شناختی کارڈ کو استعمال کر کے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن کے بعد دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، مکھن کا مکھن، ملائی کا ملائی ہو جائے گا اور اس کو سزا ملے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ.